کو آپ کفر و شرک کرنے والی کہتے ہیں، مگر یہ جماعت تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، آپ کس بنیاد پر اس کو غلط کہتے ہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے واضح کریں۔ علماء دیوبند کے عقائد کے حوالے سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے، ان کے عقائد ان کی اپنی کتابوں میں معروف ہیں، موجود ہیں۔ علماء دیوبند، میں عامت الناس کی بات نہیں کر رہا، علماء دیوبند عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، تمام علماء اس عقیدے کے قائل ہیں۔ اس عقیدے کی روشنی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کائنات کی ہر چیز کو وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ تمام بد عقیدہ صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ ایک لکڑی پکڑ لیں، اس کے کارنر پہ ایک کپڑا باندھیں، اس پہ پیٹرول لگائیں، آگ جلا لیں، وہ لائٹ ہو جائے گی، اس کو سپیڈ سے دائرے میں گھمائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بظاہر یہ کائنات نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ کائنات نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی عین ہے، اللہ کی غیر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، جس کے کفر ہونے میں امت کے سلف کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے یہ پرانے عقائد ہیں، ان کی بکس میں کتابوں میں لکھے، مر گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ زندہ عقائد ہیں جو آج تک ان کی زبانوں پر رائج ہیں۔ نہیں یقین تو فضائل صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں آپ کو مل جائے گی، اس کو اٹھائیے۔ اگر وہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے تو اس کا پیج 558 اس کو پڑھیے، اس میں وہ لکھتے ہیں: اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تعالی اللہ عما یقول، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے، پارٹنر ہے، یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیوبند سے، محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، ٹیز کرنا، گالی دینا، برا کہنا ہمیں محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ادب سے، محبت سے، پیار سے، دلوں کو قریب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ بندوں کے سردار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ پڑھ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں۔ سیدہ کائنات سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہو، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں پڑھ کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں۔ نبی اپنے آپ کو کیا کہہ کر کے، انا عبدہ ورسول، میں اس کا بندہ ہوں۔ جب امام کائنات اتنی عبادتوں کے باوجود بندے رہے تو آج کا کوئی صوفی فنا فی اللہ ہو کر اللہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب کائنات تک آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ان کے بنیادی عقیدے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر ایک شبہ پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جی آپ نہیں سمجھتے، آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ تحریریں موجود ہیں، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی، ہمارا کرے تب غلط، تمہارا کرے تب غلط۔ دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ، چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو، اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ، نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ، پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کا دفاع کریں، نہیں جی وہ چونکے چیکے چنانچہ چونکے وہ ساڈے مولوی نے کیا تو یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی رات ہے۔ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط، میرا کرے تب بھی، آپ کا کرے تب بھی۔ آج کچھ مولوی اٹھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا، قرآن کے ذریعے نہیں، احادیث رسول کے ذریعے نہیں جی یہی بات تو آپ کے مولوی صوفی عبداللہ نے لکھی، مثال کے طور پہ، انہوں نے لکھی نہیں لکھی، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہی بات شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں لکھی، یہی بات شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھی، یہی بات فلاں نے لکھی۔ بھائی میں نے کہا بھاڑ میں گئے، کبھی آپ نے ہماری زبان سے سنا کہ آپ اپنے رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل کو پکڑ لو، امداد اللہ مہاجر مکی کو چھوڑ کر آپ ہمارے کسی اور بزرگ کو پکڑ لو؟ ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو، کوئی لڑائی رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کروڑ بابے بزرگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے محدثین
اولیاء اللہ کے برابر آج کا مولوی نہیں ہو سکتا. جب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی بات غلط ہوئی تو اس کو چھوڑا جائے گا, مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا, تو ہمارے اوپر اعتراض اگر کسی نے کرنا ہے, میری بات کو نوٹ کیجئے, ہمارے اوپر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو وہ شاہ اسماعیل کی کتابوں پہ نہ کرے, وہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں پہ نہ کرے, وہ کسی اور باب مولوی کی کتاب پہ نہ کرے. جب کتاب اعتراض ہو قرآن پر اور حدیث مصطفیٰ پر تو اہل الحدیث سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض ہوا ہے. ہم سب کتابوں سے بری ہیں, تمہاری بھی اور اپنی بھی. ہم نے اگر حق جانا ہے, جو عرش والے نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینے والے کی زبان پہ اس کی پیاری تفسیر نازل کی.